بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وجودك بسم مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید دوسرے پارے سے بڑی ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس آیت کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، بتقاضائے بشریت انسان اپنی بے شمار معاملات کے اندر کوشش کرتا ہے. کہیں وہ جسمانی طور پر کوشش کرتا ہے، کہیں وہ اپنے زبان کے ساتھ کوشش کرتا ہے، اور کہیں اپنے دوستوں یاروں کا سہارا لیتے ہوئے وہ کوشش کرتا ہے. جب بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جا کر ادویات دیتا ہے، ان کے ذریعے سے مدد لیتا ہے. لیکن جب تمام طرف سے اسے ناامیدی ہو جاتی ہے تو آخری سہارا اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور وہ بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ جب کسی بھی معاملے کا کوئی بھی حل نہ نکل رہا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہی بہترین اس مسئلے کا حل ہوتا ہے. چاہیے تو یہ کہ ہر معاملے کے اندر بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجائیں کی جائیں، لیکن دور حاضر کے اندر ہمارے معاملات ایسے بن گئے کہ لوگ جب تک سب طرف سے نا امید نہیں ہوتے تب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ نہیں لگاتے. انسان کی زندگی کے اندر جو دعا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار دعائیں اپنے بندوں کو سکھائی ہیں، اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار جگہ پر صحابہ کرام کو مختلف دعائیں جو ہیں وہ یاد کروائی ہیں. دعا کا ہماری زندگی کے اندر بڑا اہم دخل ہوتا ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے.
اور ایک روایت کے اندر فرمایا الدعاء سیف المومن، دعا مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، اور فرمایا کہ دعا جو ہے یہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ عموماً ہمارے ہاں دعا کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ جب کہیں محفل ہوتی ہے، جب کوئی خطبہ جمعہ کے بعد دعا ہوتی ہے یا اور دیگر جگہوں پر جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ بے توجہی کے اندر بس اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب آمین ہوگی۔ جو دعا کے کلمات ہوتے ہیں، جو الفاظ ہوتے ہیں، نہ اس طرف لوگوں کی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے، غور ہوتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کو اس حوالے سے دھیان ہوتا ہے کہ ہم نے کس خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس سے ہمیں کیسے مانگنا چاہیے۔ آپ ختموں وغیرہ کے معاملات کے اندر دیکھ لیں، کہیں پر کل ہوتا ہے تو مولوی صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ لنگر کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی لنگر آ گیا نہیں، فروٹ آ گیا نہیں، کیا کیا فروٹ میں آیا ہے، لنگر میں کیا پکا ہوا ہے، کیا کچھ ہمارے آگے آیا ہے، کوئی چیز ہمارے آگے رہ تو نہیں گئی، ہمارے پاس پلیٹ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ یعنی دعا کو اہمیت دی ہی نہیں جاتی، ایک رسم کے طور پر ہمارے ہاں بس پل کے اندر جا کر ہاتھ اٹھا لیے جاتے ہیں، جنازے کے اندر جا کر ہاتھ اٹھا لیے جاتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد ہاتھ اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن اس دعا کی اہمیت کو اپنے ذہن کے اندر جاگزی نہیں کیا جاتا۔ جب یہ دعا ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا جسے دعا کی توفیق مل گئی گویا اسے ساری دنیا کے خزانے نصیب ہو گئے، ساری دنیا کے خزانے حاصل ہو گئے۔ اور اگر ہمیں دعا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہو، صحیح طریقے سے انسان رب کی بارگاہ میں دعا نہ کرے، تو بعض اوقات بندہ اپنے ہی اٹھائے ہوئے ہاتھوں اور اپنے ہی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کے ذریعے سے خود کو ہی نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ صحابی بیماری کی وجہ سے شدید کمزور ہو چکا تھا، تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا کی ہے؟ کوئی دعا تو نہیں کرتا رہا کوئی اللہ کی بارگاہ میں؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جو سزا تو نے مجھے آخرت کے اندر دینی ہے وہ مجھے دنیا کے اندر ہی عطا فرما، وہ مجھے دنیا کے اندر ہی دے دے۔ جو مجھ سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں، جو میرے گناہ ہوئے ہیں، یا باری تعالیٰ جو ان کی پکڑ، جو ان کی سرزنش انہیں بروز محشر کرنی ہے، یا باری تعالیٰ وہ دنیا میں ہی کر لے اور مجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے غلام، تو اس طرح دعا کیوں نہیں کرتا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کیوں نہیں کرتا، اے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا دے، میری آخرت بھی بہتر بنا دے اور مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ میرے آقا نے دعا کا طریقہ بتا دیا کہ رب کی بارگاہ میں جب التجا کرنی ہے تو پھر یہ نہیں سوچنا کہ کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شایان شان اس کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے مدد فرما دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا مشہور واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بڑا ہی قابل اور مشہور ڈاکٹر تھا جو ہڈیوں کا ڈاکٹر تھا، اور اتنا ملک کا قابل ڈاکٹر تھا کہ لوگ اس ڈاکٹر کے سامنے اس چیک اپ کروانے کے لیے گھنٹوں لائنوں کے اندر، قطاروں کے اندر کھڑے رہتے تھے۔ اور ان ڈاکٹر صاحب کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ ملک کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ڈاکٹر نے جس قدر عوام کی خدمت کی ہے اور جس بہترین انداز میں لوگوں کا علاج کیا ہے، ان کو انعامات سے نوازا جائے۔ ایک سیمینار منعقد کیا جائے جس میں ان کو باقاعدہ ایوارڈ جو ہے وہ دیا جائے اور لوگوں کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ جس طرح انہوں نے کام کیا اسی طرح باقی ڈاکٹر بھی جو ہے وہ محنت کے ساتھ کام کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا کہ مجھے ایوارڈ دیا جانا ہے تو ڈاکٹر صاحب بھی بڑے خوش ہوئے۔ وہ اپنے ہی ملک کے کسی دوسرے شہر کے اندر تھے جہاں پر سیمینار منعقد کیا جا رہا تھا۔ وہاں پر پہنچنے کے لیے ایک دن پہلے ڈاکٹر صاحب نے
ہوائی جہاز کا ٹکٹ کروایا، سیٹ بک کروائی، اور جہاز جس دن روانہ ہونا تھا ایئرپورٹ پر پہنچے، آپ کی بورڈنگ وغیرہ ہوئی، پاسنگ ہوئی، آپ جہاز کے اندر تشریف لے گئے. تو ڈاکٹر صاحب جب جہاز کے اندر بیٹھے، جہاز اڑا، تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ جہاز کے اندر کوئی فنی خرابی آ گئی ہے، لہذا جہاز واپس جو ہے وہ لینڈ کیا جائے گا. واپس لینڈ ہوا، کچھ دیر کے لیے انتظار کروایا گیا، پھر اعلان کیا گیا کہ ایک اور جہاز جو ہے وہ بھروایا جائے گا. اس جہاز کے اندر جو تکنیکی پرابلم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے اندر وقت لگے گا، اور یہاں پر کوئی جہاز جو ہے وہ موجود بھی نہیں ہے، لہذا اور جہاز آئے گا دوسرا، تو اس کے اندر جو پیسنجر ہیں ان کو روانہ کیا جائے گا. اب ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کاؤنٹر پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میرا اس سیمینار کے اندر پہنچنا بہت ضروری ہے، وہ میرے لیے ہی منعقد کیا جا رہا ہے، لہذا کوئی انتظام کیا جائے. اب ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی حل موجود نہیں ہے، جب تک دوسرا جہاز آ جاتا ہے آپ تک کو انتظار کرنا پڑے گا. اگر بصورت دیگر آپ جلدی میں پھر بھی جانا چاہتے ہیں، یہاں تاخیر ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کے لیے حل یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ گاڑی لے جائیں، رینٹ پر گاڑی لے جائیں، اور بائی روڈ جو ہے وہ آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں. اس سیمینار میں انشاءاللہ صبح تک آپ پہنچ جائیں گے، شرکت کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب نے ایسا ہی کیا، انہوں نے ایک رینٹ پر کار لی اور باقاعدہ اس کار کے اندر بیٹھ کر روانہ ہو گئے. جب رات ہوئی، رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا، راستے کے اندر آندھی اور طوفان اور بارش ہونا شروع ہو گئی. شدید آندھی اور طوفان کے سبب وہ ڈاکٹر صاحب رستہ بھول گئے اور وہ مین راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چل پڑے. چلتے چلتے آپ ویرانے میں پہنچے، وہاں پر ایک مکان تھا. ڈاکٹر صاحب نے اس مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں کسی طرح رابطہ کروں، پتہ کروں، یہاں پر نہ کوئی موبائل سروس ہے، میرا موبائل بھی ڈیڈ ہو چکا ہے، کسی طرح جو ہے وہ رابطہ کیا جائے آگے. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی. انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کیا وجہ ہے آپ کے آنے کی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں پر نہ سروس ہے، نہ جو ہے وہ میرے موبائل کی چارجنگ ہے، تو میں ایک کال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گھر کے اندر لینڈ لائن موجود ہو تو میں ایک کال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں. اس بڑی خاتون نے کہا کہ جس علاقے کے اندر آپ آ کر ٹھہرے ہیں، اس علاقے کے اندر نہ تو بجلی ہے، نہ ہی موبائل کی کوئی سہولت موجود ہے. یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، اس گاؤں کے اندر آپ آ کر رکے ہیں، یہاں پر کوئی ٹیلی فون، کوئی لینڈ لائن کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، لہذا ہم آپ کی اس حوالے سے کوئی مدد نہیں کر سکتے. لیکن وہ خاتون جو تھیں وہ مہمان نواز تھیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سفر کر کے تھک چکے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتی ہوں، اتنی میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. آپ مسافر ہیں، سفر کر کے آئے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب اس کے گھر کے اندر تشریف لے گئے. اس عورت نے ان کے لیے بہترین کھانے کا اہتمام کیا، دسترخوان سجائے گئے. ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر ایک وہ بڑھیا ہے اور ایک اس کا نوجوان بیٹا ہے جو بستر پر لیٹا ہوا ہے. اور ڈاکٹر کے آنے کے باوجود تمام معاملات جو ہے وہ اس خاتون نے، اس بوڑھی عورت نے خود اس کی دعوت کے لیے، وہ نوجوان جو ہے وہ بستر پر لیٹا رہا. جب کھانا کھا چکے تو کھانا کھانے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میں ایک دعا کرتی ہوں ہمیشہ، آپ بھی اس دعا کے اندر شریک ہو جائیں. جب دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے تو بوڑھی عورت نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا باری تعالیٰ، میں نے سنا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، اور ڈاکٹر احمد بڑا قابل ڈاکٹر ہے، اور میرے بچے کو جو ہڈیوں کی بیماری ہے اس بیماری کا علاج وہی ڈاکٹر کر سکتا ہے. یا باری تعالیٰ، میرے پاس اس تک پہنچنے کی سخت نہیں ہے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں، یا باری تعالیٰ کوئی اسباب پیدا فرما، کوئی اسباب پیدا فرما، میری مدد عطا فرما. جب آمین ہوئی تو وہ ڈاکٹر مسکرا کر اس بوڑھی عورت سے کہنے لگا کہ میں پریشان تھا کہ مجھے اتنے بڑے ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے اور میرے راستے کے اندر اتنی رکاوٹیں ہیں، میری فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، دوسرا جہاز موجود کوئی نہیں ہے، تکنیکی پرابلم آ گئی ہے جہاز کے اندر، گاڑی لے کر روانہ ہوا ہوں، راستے کے اندر طوفان آ گیا ہے، راستہ بھٹک گیا ہوں، موبائل کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی ہے، سارے رابطے منقطع ہو چکے ہیں، میں اس ویران علاقے کے اندر پہنچا ہوں. مائی جی اب مجھے پتا چلا ہے میں یہاں پر کیوں آیا ہوں. اما جی جس ڈاکٹر احمد کے لیے آپ دعائیں کر رہی ہیں وہی ڈاکٹر احمد میں ہوں، رب نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا. رب نے آپ کی دعاؤں کے سبب ہی دیکھیں کہاں سے کہاں بندہ پہنچا.
فلائٹ بھی کینسل ہو گئی، دوسرا جہاز بھی وقت پر نہ پہنچا، گاڑی لے کر نکلا، راستے میں آندھی طوفان کے سبب رستہ بھٹکا اور وہاں پر ڈاکٹر پہنچ گیا. اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کی دعاؤں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں پر پہنچانا تھا، میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں اور میں آپ کے بیٹے کا انشاءاللہ علاج کروں گا اور فی سبیل اللہ علاج کروں گا، آپ مجھے بتائیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھی خاتون کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ڈاکٹر کے پاس وہ جا نہیں سکتی تھی، اخراجات موجود نہیں تھے، ذریعہ موجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا کے سبب اس ڈاکٹر کو کہاں سے اٹھا کر اس کے گھر میں پہنچا دیا. بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ. تو یہ دعا کی اہمیت ہے. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور بے شمار ذریعوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے بے شمار رکے ہوئے معاملات جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہائی کے اندر بھی دعا کرنی چاہیے، اجتماع کے اندر بھی دعا کرنی چاہیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما ہے. ایک صحابی رسول مسجد کے ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا راز و نیاز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، راز و نیاز کے ساتھ کچھ دعائیں کر رہا ہے. اور وہ کن کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یا باری تعالیٰ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب ہے. یا باری تعالیٰ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے. یا باری تعالیٰ میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں اور تو ہی میری مدد فرمانے والا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دوسرے کونے میں تشریف فرما، حضور کے چہرے پر تبسم آیا. میرے آقا نے ایک صحابی کو اٹھایا اور کہا جا وہ مسجد کے کونے کے اندر بیٹھا ہوا جو شخص رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے اسے جا کر خوشخبری سنا دے کہ رب کائنات نے تیری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیا. رب کائنات نے تیری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے. تو وہ نوجوان تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا خوبصورت کلمات ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو ہی تو میرا رب ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی جائے تو کلمات الفاظ جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں الفاظ ادا کرنے چاہیے. اچھا گزارش ہے، گھڑی جو ہے وہ سامنے والی بند ہے، کسی کے پاس موبائل یا کوئی گھڑی ہے تو دے دیں، میں ذرا ٹائم کا جو ہے وہ اندازہ رکھ سکوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی جائے تو کلمات جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے. کوئی بھی ایسا جملہ رب کی بارگاہ میں الفاظ زبان سے نہیں نکلنا چاہیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی ہو. اور بڑے سوچ سمجھ کر دعا کو اہمیت دینی چاہیے. ہم لوگ دعا کو اہمیت نہیں دیتے، دعا کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جب درس حدیث کا درس قرآن کا سلسلہ جاری تھا نماز فجر کے بعد، تو بعض احباب نے مجھے کہا کہ جی کچھ نوجوان ایسے ہیں جب نماز ہوتی ہے دعا ہوتی ہے تو وہ دعا کے اندر شامل نہیں ہوتے، وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں اجتماعی دعا جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ اتنے بڑے اجتماع کے اندر ہم تمام احباب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام احباب مل کر اگر ہمارے محلے کا کوئی با اثر شخص کسی سے ناراض ہو گیا ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم سب چلے جائیں تو بتائیں وہ راضی ہوگا یا نہیں؟ اتنے لوگ مسجد سے اٹھ کر نماز پڑھ کے جو ہے اس کے گھر کے اندر تشریف لے جائیں اور جا کر اسے کہیں، اسے گزارش کریں کہ یار تو راضی ہو جا، تو کیا وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ راضی ہوگا. تو مجھے بتائیں جب اتنے اجتماع کے اندر جہاں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، اس اجتماع کے اندر کیا پتا کون سا بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. جب اس اجتماع کے اندر ہم بھی اپنی نیت، اپنی گزارش، اپنی دعا لے کر بیٹھیں گے اور آمین کہتے ہوئے دعا کے اندر شامل ہوں گے تو کیا خیال ہے اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ اللہ پھر کتنا کرم نازل فرمائے گا، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات جو ہے وہ اپنے بندوں پر نازل ہوں گی. لیکن جو بندہ ہٹ گرمی پر اڑ جائے، جو کہے جی میں نہیں مانتا، جی میں جو ہے وہ اپنی دعا الگ مانگوں گا، یا میں مانگتا ہی نہیں، یا میں اس بات کو مانتا ہی نہیں، جو نہ مانتا ہو اس کا تو پھر کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے نا، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو میں ڈاکٹر صاحب کی مثال نہیں دوں گا، حکیم صاحب کی مثال دوں گا. چھوٹا سا لطیفہ ہے. ایک حکیم صاحب تھے، ان کے پاس ایک مریض چلا گیا تو وہ حکیم صاحب نے کہا جی میں آپ کا علاج کروں گا، یہ دعائیں آپ کو دوں گا، آپ نے جو مرض مجھے بتایا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے گا. وہ مریض کہنے لگا جی حکیم صاحب آپ مجھے ٹھیک نہیں کر سکتے. حکیم صاحب نے کہا بیٹا کیوں نہیں ٹھیک کر سکتا میں، میرے پاس تمہاری جو بیماری ہے وہ پہنچ گئی ہے اور اس دعا کے اثرات میں جانتا ہوں، میں تمہیں دوائی دوں گا، تم دوائی کھاؤ گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے.
مریض کہنے لگا حکیم صاحب میں دعویٰ کرتا ہوں آپ پھر بھی مجھے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ حکیم صاحب حیران ہوئے بھائی وجہ کیا ہے، یہ اتنے دعوے کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہے بھائی آپ مجھے ٹھیک نہیں کر سکتے؟ وہ کہنے لگا حکیم صاحب بات یہ ہے کہ آپ جو دعا دیں گے میں وہ استعمال ہی نہیں کروں گا تو میں ٹھیک کیسے ہوں گا؟ تو اب جو ہر درمی ہٹ جائے، جو کہے کہ میں جو ہے وہ بات نہیں مانوں گا، تو وہ تو اس کی اپنی بات ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو میں آپ کے سامنے گزارشات عرض کر رہا ہوں، دعا کی جو اہمیت قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے، ہمیں ذہن کے اندر بٹھانا چاہیے اس بات کو کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ میں شروع میں بات عرض کر رہا تھا، ہمارے ہاں کل کے اندر دیکھ لیں، نکاح کے معاملے کے اندر جب دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں لوگوں کی توجہ کہیں اور بڑھ رہی ہوتی ہے، لوگ تصویروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی تصویریں بنا رہا ہے، کوئی مٹھائی لا رہا ہے، کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے، کوئی فروٹ ختم پہ لا رہا ہے، اس طرف دیکھا جا رہا ہے، لنگر رکھا جا رہا ہے، اس طرف توجہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے جو جتنی بھی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اندر لوگ شامل نہیں ہوتے، اور توجہ کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب لوگ مل کر دعا نہیں کرتے، توجہ کہیں اور ہے، ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور دھیان کہیں اور جا رہا ہے، تو بتائیں اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو پھر للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اور جو عربی میں دعائیں قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، دعائیں معصورہ ہیں، جو قرآن مجید کے اندر دعائیں ہیں، جیسے میں نے خطبہ کے اندر جو دعا پڑھی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بہترین دعا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کو اس دعا کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح عربی کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں، وہ دعائیں صرف پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، پڑھنے سے ثواب تو حاصل ہوگا، لیکن اگر ان دعاؤں کے معنی ہمیں یاد نہیں ہیں تو پھر ان دعاؤں کے پڑھنے کا ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، جو اس دعا کی برکت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت تو ہم کر رہے ہیں، اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا معنی ہمیں پتہ نہیں کہ ہم رب سے مانگ کیا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس دعا کا مطلوبہ مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عربی کے اندر جتنی بھی دعائیں آپ یاد کریں ان کے معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور عربی حضور کی پسندیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے۔ اس زبان کے اندر جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو رب زیادہ جلدی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن اردو کے اندر بھی آپ اگر اپنی زبان کے اندر، پنجابی کے اندر، کوئی بھی آپ کی زبان ہے، پشتو ہے، کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کے اندر بھی آپ اگر دعا کرتے ہیں تو دعا کے اندر آپ کو للہیت چاہیے، خلوص چاہیے، آپ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میری گزارش ہے کہ جنازے کے اندر، ختم شریف کے معاملات کے اندر، دیگر کہیں پر بھی جب اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، نماز جمعہ کے بعد جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو اپنی زبان کو تھوڑی سی حرکت دیا کریں، لفظ آمین اپنی زبان سے ادا کر دیا کریں۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے قبول فرما، ہماری طرف سے بھی ان دعاؤں کو قبول فرما، تو بندہ اس دعا کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ صرف ہاتھ اٹھانے سے نہیں بلکہ آمین کہنے سے بندہ شامل ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کی آمین کی صدا، آمین کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ یقیناً ممکن ہے کہ سارے لوگ کہتے ہوں گے یا دل کے اندر کہتے ہوں گے، زبان سے آمین جو ہے وہ کہنی چاہیے، کم از کم اتنی آواز میں کہ اپنے کان جو ہے وہ سن سکیں۔ زیادہ اونچی آواز میں کہیں کہ تو آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال آج کے اس جمعۃ المبارک کی ان تمام باتوں کا، اس خطبہ کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے، اجتماعی دعا کے اندر بھی شریک ہونا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار مشکلات آسان فرما دیتا ہے، ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے ہماری مدد فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا دعا ایسی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو بھی بدل دیا کرتا ہے۔ دعا ایسی عظیم چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کھول کر دعائیں کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام تر معاملات کے اندر آسانی عطا فرمائے، اور ہمیں دعا کرنے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔